اچھا جی، آج کا بلاگ جو میں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں شادیوں کے کھانوں کے حوالے سے۔ اکثر ہم جب کھانا کھانے کے لیے شادیوں پہ جاتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شادی میں آیا ہے تو کھانا کھا کے جائے، اور اس کی جو مالک ہوتا ہے شادی کا، جس نے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کو مطمئن کر کے اور کھلا پلا کے اچھے سے بھیجوں۔ لیکن جو میں میرا ویڈیو آج اس موضوع پہ بنانے کا جو میں سوچ رہا تھا، وہ اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنانے کا سوچا کہ پرسوں میں ایسے ہی اسکرول کر رہا تھا، ایک ویڈیو گزری ٹک ٹاک پہ میرے سامنے سے، جس میں لوگ بڑے مطلب نا عجیب بیہیو کر رہے تھے کھانا ڈالتے ہوئے۔ جیسے کھانا کھلا تو ایک تو بڑی بھاگ دوڑ میں گئے، اور پھر جب کھانا ڈالنے کی باری آئی تو کھانا ایسے ڈال رہے تھے، یعنی اگر 2 چمچ تھے ٹیبل پہ تو وہ 2 چمچ سے 2 لوگ تو اپنی پلیٹوں میں انڈیل رہے تھے، اور بڑا ہیوی قسم کا مطلب بھر رہے تھے پلیٹوں کو۔ لیکن جو باقی تھے، انہوں نے انتظار کی بجائے انہوں نے پلیٹوں سے ہی فل کرنا، مطلب پلیٹوں کو پلیٹوں کے ذریعے سے ہی فل کرنا شروع کر دیا۔ پلیٹیں ڈال دیں اس وہ جو ڈونگا تھا یا جو بھی چیز تھی جس کے اندر گوشت وغیرہ ڈالا ہوا تھا، تو بڑی افراتفری، اور کھانا اس میں پلیٹوں میں سے نیچے گر رہا تھا، ٹیبل پہ گر رہا تھا، اور کپڑوں پہ لگ رہا تھا، یعنی بڑی افراتفری کا بڑا عجیب سا ماحول تھا۔ یہ غالباً فیصل آباد میں کہیں پہ کوئی شادی تھی۔ تو یار دیکھیں، یہ بہت بری بات ہے ایسا کرنا۔ حالانکہ جس بندے نے ارینجمنٹس کیے ہیں شادی کے حوالے سے، کھانا بنایا ہے، بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، تو وہ سب کو کوشش کرے گا کہ سب کو کھلا پلا کے روانہ کرے گا، کیونکہ اگر 300 بندوں کو بلایا جاتا ہے تو ارینجمنٹ 400 بندوں کا ہوتا ہے، تاکہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی مہمان کھانا پینا کھائے بغیر نہ جائے، تو پھر اتنی افراتفری اور اتنا جلد بازی کیوں؟ تو یہ ہمارے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہمارے لوگوں کے اندر یہ جلد پنا یا بہت چیزوں کو مس مینجمنٹ کی طرف لے جانا ہے، تو اس پہ ذرا رویوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ہم اپنے کپڑے خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جس بندے نے کھانا بنایا اس کا کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ایک گتھم گتھا سا ماحول ہوتا ہے، جیسے لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک پورا ایک حال میں افراتفری پیدا ہو جانا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں منحصر قوم بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک صبر کے ماحول میں ڈھالنا چاہیے، کیونکہ جس بندے نے بلایا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ سب کو کھانا پراپر طور پہ جائے، اور کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا، آپ کو بلا کے اور واپسی بھیج دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پورے ایک 1.5 مہینے کی پوری تگ-و-دو ہوتی ہے اس بندے کی، محنت ہوتی ہے، وہ ارینجمنٹ کرتا ہے، وہ مختلف ڈشز کے آرڈر دیتا ہے۔ تو آپ اپنی جو ضرورت کا کھانا ہے وہ پلیٹ میں ڈالیں، پھر سکون سے بیٹھ کے ٹیبل پہ چیئر پہ بیٹھ کے اور اس کو کھائیں، اور پھر جتنا آپ کو پھر ضرورت ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اور پھر ڈال لیں اس میں، اور رائس بھی استعمال کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف گوشت کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں،
اگر بکرا ہے یا بیف ہے یا چکن ہے، جو بھی گوشت ہے، ہم صرف گوشت کو ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے فرسٹ اینڈ لاسٹ باری ہمیں یہ کھانا ملا ہے۔ تو اس رویے کو ذرا تبدیل کریں اور بڑے اچھے طریقے سے، احسن انداز سے، ایک پڑھے لکھے انداز میں، ایک شعور کے انداز میں ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ بہت میں نے نوٹس کیا ہے، کافی لوگ بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے جتنا ان کو ضرورت ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں پلیٹوں میں، اور سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ لیکن جو میجورٹی ہمارے ہاں یہ جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک تو جب کھانا کھلتا ہے تو بھاگم دوڑی شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے بوفے پہ پہنچا جائے اور کھانا زیادہ سے زیادہ ڈال لیا جائے اپنی پلیٹوں میں۔ تو یہ ان رویوں کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی، اور اپنے آپ کو صبر والے ماحول میں اور اچھے ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ نہ رہ جائیں کھانا کھانے سے۔ ان کو کوشش کریں، اگر آپ کی ٹیبل پہ ایک دو بزرگ ہیں تو کھانا سب سے پہلے ان کو ڈال کے دیں، اور پھر اپنی پلیٹ میں ڈالیں، ساتھ والے کی پلیٹ میں کھانا ڈالیں۔ ایک بندہ کھانا ڈالے، اگر 5 سے 6 بندے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو سکون سے بیٹھ کے کھانے کو انجوائے کریں، اور دعا دیں اگلے بندے کے لیے، اگلے بندے کو، کہ اللہ پاک اسے اس کا اجر بھی دے، اور اگر اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو اللہ پاک اس شادی کو بھی کامیاب کرے۔ دوسرا ہمارے اندر جو ہے وہ ہم کھانا کھانے کے بعد کھانے کے اندر نقص بہت نکالتے ہیں۔ جتنا بھی اچھا کھانا بنا ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز، اس میں یہ مسالہ کم تھا، اس میں یہ مسالہ کم تھا۔ یہ بھی بہت بری بات ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس بندے نے بھی اتنی محنت کی ہے، کوشش کریں کہ اسے اپریشیٹ کریں، اسے کہیں کہ آپ کی اچھی کاوش ہے، اچھی محنت کیا آپ نے، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہمیں یہ جو رویے ہیں، یہ اس طرح کے دھکم پیل کے اور اس طرح گتھم گتھا ماحول کے، اور اپنے کپڑے بھی خراب کرتے ہیں، ساتھیوں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت ہی اسٹرکٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ولاگ میں کر رہا ہوں، اس ولاگ کو کوشش کریں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں شیئر کریں، تاکہ اس بات کا دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے۔ اگر کسی کے اندر اس چیز کی عادت ہے، صبر کو چھوڑ دیتا ہے وہ کھانے کے ٹائم، اور جلدی کرتا ہے، تو وہ اس پہ اپنے رویے میں بہتری لانے کے لیے وہ کوشش کرے کہ بہتر ہو، اور نسل قوم ہمارا جو معاشرہ ہے ہم اس میں بہتری لا سکیں۔ دیکھیں، کھانا ہوتا ہے بیسیکلی انجوائمنٹ کے لیے، میرے حساب سے جو شادی کا کھانا ہے یا دعوت ہے یا کچھ ہے، تو وہ آپ اس کو ایک انجوائے کے طور پہ، جیسے آپ نے گھر میں کھانا کھاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور تھوڑے میں گزارا کرتے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح سے اگر مینج کریں گے تو آپ کو پوری کھانے میں مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو ٹیسٹ بھی آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں برکت بھی بڑی ہوگی۔ اس طرح بہت تیزی سے کھانا کھانے سے ایک تو بندے کے بیمار ہونے کے چانسز ہیں، معدہ ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں، اور جو معدے کو ایک جتنی ضرورت تھی کھانے کی، ہم نے اس سے زیادہ اس میں بھر لیا، تو ظاہری بات ہے معدہ پھر ورکنگ کیسے کرے گا؟ تو پھر اگلے 10 دن یا 15 دن ہم پھر بیمار ہو جاتے ہیں اور اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کم کھانا کھائیں، سکون سے کھائیں، اور اپنے آپ کو ایک باشعور شہری کے طور پہ پیش کریں، نہ کہ اچھل کود اور دھکم پیل کریں، اور اگلے بندے کا بھی نقصان ہو، اور وہ جو میزبانی کر رہا ہے وہ بھی سوچے کہ یار میں نے کن لوگوں کو بلا لیا ہے، انہیں تو کوئی مینرز ہی نہیں ہے، انہیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کھانا کھانے کی۔
تو اس کے جو اچھے اچھے مہمان آئے ہوں گے ان کے اندر بھی آپ کا جو امیج ہے، آپ کا جو وہ ہے، وہ بھی بڑا برا جائے گا۔ اور بس آج کل تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے۔ تو کئی لوگ آپ کا کھانا کھانے کا سٹائل اور آپ کا کھانا ڈالنے کا سٹائل اس کو ویڈیو میں کیپچر کرتے ہیں اور وہ پھر میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں آپ معاشرے کے اندر ایک جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا مذاق بھی نہ اڑوائیں اور خود کو سیف کریں، اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کھانے کو بہت سکون سے لیں، تاکہ جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ بھی سیکھیں اس بات سے کہ ہمارے بڑے کتنا سکون سے، کتنا بڑے اچھے مینر سے، بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اب جب بچے دیکھیں گے کہ جو بڑے ہیں وہ اچھل کود کر رہے ہیں، تو میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے وہ ٹرے کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا تھا کہ باقی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، کہ وہ کیا تھا کہ وہ ایک تربیت کا فقدان تھا۔ وہ بچہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بس پلیٹ بھرنی ہے جیسے بھی ہو، تو اب وہ جو ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے وہ بچہ، کہ اگر بڑے اس کو سکون سے اس کو بھی ڈال کے دیتے پلیٹ کے اندر اور خود بھی ڈالتے اور سکون سے بیٹھ کے کھاتے، تو وہ بچہ نیکسٹ جب بڑا ہوتا تو اس کے اندر ایک اچھی مطلب تربیت اس کی بنتی، اور وہ بھی آگے پھر ایسے ہی مطلب سکون سے وہ کھانا ڈالتا اور ایک اچھا مفید شہری بنتا۔ لیکن وہ جو ایسے کر رہا ہے تو دیکھ لیں آپ، وہ آگے جا کے وہ تو وحشیانہ انداز سے کھانا ڈالے گا، اور دھکم پیل کا وہ ایک عام رکن بن جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہمارے ساتھ بچے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ ان کو سب سے پہلے ان کو کھانا ڈال کے دینا چاہیے، بزرگوں کو ڈال کے دینا چاہیے، پھر اپنی پلیٹ میں ڈالیں اور پھر اس طرح سے مطلب معاملات کو لے کے چلیں، تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے، اور ہمارے جو پاکستان کے اندر جگ ہسائی ہوتی ہے، پھر یہ باہر بھی جہاں یہ ویڈیوز جاتی ہیں وہاں بھی لوگ دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے جس کو نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ ان چیزوں کا کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بہتر ایک شہری اور ایک اچھا شہری ثابت کریں، تاکہ دوسرے لوگ آپ سے سبق سیکھیں، آپ کے کردار کو، آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ سے مطلب آپ سے سیکھیں اور آگے اپنی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، نہ کہ یہ چیزیں سیکھیں اور پھر معاشرے میں ایک بے صبری کا اور ایک جلد بازی کا ایک کلچر یہ ایسے جو چل رہا ہے پھر چلتا رہے، تو اس سے نقصان ہوگا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سب کو جن کے اندر یہ عادت ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں اور اچھے طریقے سے کھانا کھائیں اور بہتر شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔